السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ جہاں سال 2025 دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں سب سے زیادہ خونریز سالوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے، تو وہیں سال 2025 انسداد دہشت گردی پالیسی میں ایک تاریخی سال بھی ثابت ہوا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، دہشت گرد حملے کرتے تھے اور اس کے برعکس جوابی کارروائی دی جاتی تھی، یعنی کہ ری ایکٹیو اپروچ۔ اب کیا ہوتا ہے، اب حملے سے پہلے ہی خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پرو ایکٹیو انٹیلیجنس بیسڈ اپروچ۔ تو اب حملے صرف اب اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے، بلکہ پورے نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی سوال کریں گے کہ یہ تبدیلی کس کے قیادت میں آئی اور دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ سال 2025 میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو ری ایکٹیو اپروچ سے ہٹ کر پرو ایکٹیو انٹیلیجنس بیسڈ اسٹریٹجی اپنائی، اس نئی انسدادی دہشت گردی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ کے پرانے زمانے کے جو ڈائنامکس ہوا کرتے تھے، اس میں ایک 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یعنی جو کنونشنل وارز ہوا کرتی تھی، جس میں بھاری اسلحے کا استعمال ہوتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اب نیریٹو وار یا بیانیے کی جنگ پہ کام ہو رہا ہے۔ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اسپیکٹس ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ اس لیے مختلف ہے کہ اگر آپ بلوچستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں اور وہاں پر جو انتہا پسند یا دہشت گرد یا آپ اس کو جو بھی نام دیں، فتن ہندوستان، BLA، وہ وہاں پر سرگرم ہیں۔ وہ کبھی کبھار بہت بڑی زیادہ اٹیکس کرتے ہیں، لیکن اپنی کارروائیوں سے کہیں زیادہ ان کا فوکس سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ بالکل ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پورے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ بالکل اگر ایسا ہوتا نہیں، حقیقت میں تصاویر اس کی مختلف ہیں۔ تو ایک اس کی اگر ہم کمپیریزن کریں خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو یہاں پر جو ریاست نے ان کو نام دیا ہے فتنہ الخوارج، دہشت گرد، انتہا پسند، شدت پسند، کالعدم TTP، ان کا جو طریقے واردات ہیں وہ ان سے مختلف ہیں۔ وہ زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ اس پہ زیادہ ہیں سوشل میڈیا پر، یا اس پر ان کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے یا وہ کم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں تو نقصانات بھی زیادہ ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ جو زیادہ تر نقصانات ہیں، کوئی تقریباً 70% یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے بنیادی سوال کہ جو ان تنظیموں میں جو لوگ شامل ہیں، پہلے وہ تو اس طرح تھے کہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، کم پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کو صرف بندوق چلانا یا ہتھیار چلانا ان کو سکھایا گیا تھا، اسی پر ان کا سارا انحصار تھا۔ بلوچستان یا BLA جو ہیں، کل بھی ہماری خبروں سے ایک خبر نظر سے گزری تھی، آج بھی، کہ وہاں پر وہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا۔ بالکل وہ اس کے لیے یا فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، یا ایکس کا استعمال کرتے ہیں، یا ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹیلی گرام ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ ان نوجوانوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہیں۔ اب یہاں پر خیبر پختونخوا میں پھر صورتحال مختلف ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ نوجوان ہیں کہ وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، جی، لیکن ان کو چونکہ ماہانہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انہی پر ان کا گزارا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو وہ ہائر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 6-7 مہینے سے، اور بالخصوص 9-10 مئی کو جو بھارت کے ساتھ پاکستان نے جو کچھ کیا، اس کا ایک بین الاقوامی سطح پر بہت اچھا اور بہت پازیٹیو امیج بن گیا ہے۔ بالکل اور جو فیلڈ مارشل کی اور پھر ریاست پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہیں، ان کی جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں، وہ بھی اس میں ایک بہت بڑا بنیادی ان کا کردار ہے۔ ابھی جو ہم اس وقت بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو
شمالی جنوبی وزیرستان اور ان علاقوں میں کوئی 40-45 جو دہشت گرد نے افغانستان سے وا رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور رپورٹڈلی یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 10-12 اس میں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، بالکل باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر چھپ گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ یہاں پر تو بالکل آپ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بھی ان میں ملوث ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، جو بھی ہیں فیسیلیٹیٹرز ہیں، فائنانسرز ہیں، ساروں کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ 2 دنوں سے جو سراج الدین حقانی کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، بالکل، اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان میں بہت بڑا ایک رفٹ ہے، ایک تقسیم ہے، قنداری طالبان اور حقانی نیٹ ورک۔ تو کیا سراج الدین حقانی اس نے اگر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے تو کیا وہ اپنے جو ان کا قبیلہ ہے، جو وہ اتحادی ہیں وہاں پر، ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جو پاکستان کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اس کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ سراج الدین حقانی پھر سے ان سے راہ جدا کر لیں گے یا پھر وہ کابل پر ٹیک اوور کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا وہاں پر اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ بالکل، پاکستان نے بہت کوششیں کی، صرف پاکستان نے، چین نے، رشیا نے، روس نے، ایران نے، تاجکستان نے، ترکی نے، تمام ممالک نے یہ کوششیں کی کہ اب جو پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے اس کو ختم کریں، لیکن وہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک اور خبر دوں جو میری اطلاعات ہیں کہ گزشتہ ایک چند ماہ قبل، آپ کہہ لیں 2-3 ماہ قبل، ہندوستان نے فنڈنگ کی ہے، اور فنڈنگ یہ کی ہے کہ انہوں نے کوئی $2 بلین کا چین سے انہوں نے ڈرونز خریدے ہیں۔ اچھا، اور وہ ڈرونز انہوں نے دی ہیں امارت اسلامی کو یا کالعدم TTP کو، اور وہ ڈرون استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اب جتنے بھی یہ ساری ایک پٹی ہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا، یہ تمام ممالک افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو نکالیں۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں خطرہ، ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، ادھر چین کے لیے بھی خطرہ ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن وہاں پر جو ہندوستان انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ وہاں کی ترقی سے زیادہ دہشت گردی میں وہ انویسٹمنٹ، وہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اور یہ رپورٹ ہے کہ کوئی $2 بلین کا انہوں نے چین سے ڈرونز خریدے ہیں، وہ دیے ہیں امارت اسلامی کو، صرف امارت اسلامی کو نہیں، وہ کالعدم TTP کو دیے ہیں، اور آگے سے انہوں نے مزید جو ان میں تنظیمیں ہیں، جو چین کے خلاف کام کر رہا ہے، جو ایران کے خلاف سرگرم ہے، جو دیگر ممالک، ان تمام کو دیے ہیں کہ آپ ان ممالک کے فورسز کے خلاف اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ تو اب کہنے کا مقصد کہ میں پہلی اپنی جو بات میں نے کہی اسی سے میں اس کو جوڑتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، تو جب آپ ان کو اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں، وہ پھر ان کا استعمال بھی جانتے ہیں، ان کو ٹرین کون دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انڈین کی وہاں پر اگر افغانستان میں 10 قونصل خانے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، وہاں پر انہوں نے را کے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ ان لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور وہ پھر ان فورسز کے خلاف وہ ان ڈرون کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک جس کو سمجھ بوجھ ہی نہیں وہ اس ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا استعمال جانتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی کہ یہاں پر 70% جو ہے وہ مطلب نیریٹو کی بات کی کہ نیریٹو وار ہے، تو کیا کہیں گے خیبر پختونخوا حکومت کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ اس وقت ان کو اپنی پارٹی کی پڑی ہے، ان کو اپنی حکومت کی پڑی ہے، اور ان کو عمران خان کی رہائی کی پڑی ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ نیریٹو بنا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ نفرت پھیلانے اور پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ نہیں کریں کہ یہاں پر اس وقت جو ریاست کو ایک چیلنج درپیش ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی ہیں،
اس میں ANP بھی ہیں, اس میں JUI بھی ہیں, اس میں ہم بھی ہیں, اس میں سب کچھ ہیں. اگر خیبر پختونخوا نہیں ہے تو نہ ان کی یہ سیاست ہے, نہ ان کی یہ پارٹی ہے, نہ ان کا یہ لیڈر ہے, نہ ان کی یہ چیف ایگزیکٹو کی کرسیاں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جان بوجھ کر یہ صرف اور صرف اپنی ریاست اپنی کو بچانے کی بجائے اپنی سیاست کو اور اپنی پارٹی کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور انہیں پہلے سے بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کو خوف ہیں, یہ ڈر رہے ہیں, یہ خوفزدہ ہیں کہ اگر انہوں نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کوئی بات کی تو ان کا بھی ایسا ہی حشر ہوگا جس طرح ANP کا تھا. بالکل. تو اس لیے یہ ڈر اور خوف کے مارے منہ نہیں کھولتے. وہ ان واقعات کی اگرچہ مذمت کر لیتے ہیں لیکن اس طریقے سے سامنے نہیں آتے جس طرح ماضی کی حکومتیں سامنے آئیں. جس طرح اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے ہوں, وہ پولیس کے ہوں, وہ امن کمیٹی کے ہوں, وہ عام شہری ہوں, جو بھی ہوں, بالکل جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, کیا یہ تمام کے تمام پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں اذان نہیں دی گئی؟ کیا یہ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے یا مسلمان کے گھر میں؟ آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ میجر حمزہ اسرار شہید, اس کی ماں اس کے قبر کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں, اور ادھر سے جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ کافر ہے. کون کافر ہے؟ اس کی ماں بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں قرآن کریم, اس کا بیٹا شہید ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک جو سوشل میڈیا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کنونشنل وار سے زیادہ اب یہ نیریٹو وار ہے, آپ اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کہہ لیں, تو اس پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خود ہی سامنے آنا چاہیے, خود ہی آگے ہو. اور یہ جو لوگ ہیں وہ ٹرائبل بیلٹ کے ہیں یا یہاں پر ہیں, ان کی ذہن سازی یہ اپنے طریقے سے کریں کہ یہ راستہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. اگر آپ اس راستے پر چلو گے کہ جس راستے کے لیے انڈین یا را فنڈنگ کر رہی ہیں, آپ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہو, تو اگر آپ اس راستے پر چلو گے تو آپ کا انجام کیا ہے؟ آپ کی انجام ہلاکت ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, کیونکہ ریاست نے بالکل ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. اگر تو آپ اس راستے کو چھوڑ کر اپنی ریاست کے راستے پر چل پڑو تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کے جو مطلب برا چلا رہے ہیں, افغانستان کو ڈرونز دے رہے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجیز دے رہے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہماری پالیسیز بھی اسی طرح ہے, جیسے کہ جنرل عاصم منیر نے ایسے پالیسیز کاؤنٹر ٹیررزم پر بنائی ہے کہ وہ بھی مطلب ان ایڈوانس ٹیکنالوجی کو مطلب وہ کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں اس میں ان کے پاس جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے تمام ممالک میں, یہ کسی صوبائی حکومت کے اس میں وہ آتا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پالیسی تو ہیں اور وہ بہت واضح ہیں. بالکل. وہ جنگ لڑ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں. کل بھی باجوڑ میں جو ہوا, لوئی مامند میں ایک میجر اس میں شہید ہوا. ان کی تو بہت کلیئر کٹ پالیسی ہیں, بہت واضح ہیں یہ ساری چیزیں. یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ایکٹیو اپروچ کیا جاتا ہے. اور اب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پھر اس میں وہ بھی کچھ لوگوں کا بہت واضح موقف ہے اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. لیکن جہاں پر اس صوبے میں حکومت کی بات کریں کہ وہ کیوں خوفزدہ ہیں یا وہ کیوں کھل کر سامنے نہیں آ رہی, یا وہ کیوں, ماضی میں تو ہم نے یہ بھی خبریں دیکھی کہ اس PTI نے ان کو باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی ہے. کس لیے کی ہے؟ ان سے بتا مانگا گیا ہے, انہوں نے ڈر اور خوف کے مارے ان کو پیسے دیے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی کریں. تو ان کی تو پالیسی بہت واضح ہیں, بہت کلیئر کٹ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اب یہ ہے کہ جو جہاں پر گیپ ہیں, جو گورننس کا گیپ ہے, جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے, جو پروونشل گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں, جو کام آتے ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ فل کریں. اب فار ایگزامپل جوڈیشری ہے, اگر وہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ سیکورٹی اداروں کا کام نہیں ہے, نہ یہ میرا کام ہے. یہ کام حکومت کا ہے, یہ کام جوڈیشری کا ہے, یہ کام گورننس کا ہے. کیوں نہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پر ڈپٹی کمشنر کا آفس ہیں اور وہاں لوگوں کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں, تو یہ کام کس کا ہے؟ انہی کا ہے. انہی کو چاہیے کہ وہاں پر لوگوں کو بٹھائے ساتھ میں, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, وہ سنیں اور حل کریں تاکہ وہ دوسری طرف نہ چلیں. بالکل. آخری سوال, اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2025 میں تقریباً
21 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی واپسی ہوئی ہے، تو کیا کہتے ہیں کیا معاشی بحران اور خوراک کی قلت کے شکار افغانستان میں عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں افغانستان سے لوگ چلے گئے ہیں تو کیوں چلے گئے ہیں؟ اندرونی جو اختلافات چل رہے ہیں اب ان کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان عدم استحکام سے دو چار ہیں. لوگ افغان طالبان یا امارت اسلامی کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. وہاں پر یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے ہیں. فوڈ انسیکیورٹی، یہ سارے معاملات وہاں پر ہیں. تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر 28 لاکھ لوگ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر کوئی چیلنجز ان کو درپیش ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو حل کریں. اب ان کا جو رویہ ہے ممالک کے ساتھ، جتنے بھی ممالک ہیں، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو ہیں. ممالک امارت اسلامی کو کیوں تسلیم نہیں کر رہی، ان کی حکومت وہ خود ہی بھی ایک پیج پر اور نہیں ابھی ہے. تک کن کن ممالک نے اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے ڈپلومیٹکلی تو کن ممالک نے ان کے ساتھ کتنی امداد کی ہیں؟ اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ اگر امریکہ ان کو $40 لاکھ اور یا جتنا بھی ماہانہ یا ہفتہ وار ان کو فنڈنگ کر رہا ہے یا پیسے دے رہے ہیں تو پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ جو جتنی بھی ان کی ممبران ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں یا 2-3 لوگوں کے پاس یہ پیسہ جا رہا ہے. تو عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اس لیے یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں. اور دوسری بات اہم کہ اگر پاکستان، ایران یا ایون اب امریکہ اور دیگر ممالک کچھ افغان باشندوں کو نکال رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کیونکہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. وہ تو ثبوت سامنے آ گئے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں. اور ہر ممالک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اگر یو ایس اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر ایران کرتا ہے، اگر پاکستان کرتا ہے، اگر روس کرتا ہے، جو بھی ملک کرتا ہے وہ اپنے پالیسیوں میں اور اپنے اس میں بالکل آزاد ہے. ہاں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو افغان عبوری حکومت ہے انہوں نے ان ممالک کے ساتھ کیا سفارتی تعلقات قائم رکھے اس 4 سالہ عرصے میں، یا ان کو ایسے ہی بس چھوڑے رکھا ہے؟ بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.